ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا اور ان کے اندر 4 ایسی باتیں اللہ اکبر کہ جن 4 باتوں میں امتحان لیا گیا پہاڑ بھی لرزنے لگ گئے, فرشتے بھی حیرت زدہ ہو گئے اور آسمان بھی میرا بھی منہ تکنے لگا, اللہ یہ زمین کے اوپر تیرے بندے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. 4 امتحان. پہلے امتحان باپ وہ دیا, تعلق وہ بنایا جس کے گھر کے اندر بت بن رہے ہیں, بتوں کی عبادت نہیں ہو رہی, بت بنا بنا کے لوگوں کے گھروں کے اندر بھیج رہا ہے, وہاں پیغمبر کو بھیجا تاکہ دنیا والوں کو یہ نہ پتہ لگے, دنیا والوں کو یہ پتہ لگ جائے حق جب بیان کیا جائے گا تو ابا نہیں دیکھا جائے گا, اماں نہیں دیکھی جائے گی, رشتہ دار نہیں دیکھے جائیں گے, ووٹر سپورٹر نہیں دیکھے جائیں گے, تعلقات نہیں دیکھے جائیں گے. جب حق بیان ہوگا تو صرف میری اللہ کی ذات کو دیکھا جائے گا کہ میرا اللہ اس وقت کیا کہہ رہا ہے. عام آدمی بے ادب ہو کہتے اتنا بڑا نافرمان اور پیغمبر بات کے سامنے کھڑا ہو جائے تو دنیا تو انگلی اٹھا رہی ہے. کہ ابا جان تیرا میرا تعلق ہے, تیرا میرا رشتہ ہے, ابا جان تیری میری آپس کے اندر سنبن ہے, تیرا میرا خون کا رشتہ ہے, یہ کام میں تجھے کرنے نہیں دوں گا. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابا جان عبادت تو دور کی بات ہے, اللہ اکبر میں بت بننا ہی نہیں دوں گا, نہیں کرنے دوں گا. اب باپ کیا کرے, خبردار میرے سامنے نہ آنا, میرے کام میں آڑ نہ بننا, میرے کام میں لباس نہ بننا. لئن تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا, خبردار اگر تو نے میرے کام میں رکاوٹ پیدا کی تو اتنے پتھر مار مار کے تجھے پتھروں کے اندر دبا دوں گا اور پلٹ پھینک دوں گا اور کبھی میں تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گا اور اپنے سے دور کر دوں گا. یہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آپ کو کہہ رہا ہے خبردار میں پتھر مار مار کے تجھے پتھروں میں دبا دوں گا اگر تو نے انکار کیا. یا اللہ میں کیا کروں, چھوڑ دے باپ, چھوڑ دو. سبحان اللہ. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ یاد آ گیا جب ابو سفیان اللہ اکبر اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا, مکے کے اندر مدینے کے اندر آئے تھے اور سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر آئے تھے. اللہ اکبر, بیٹی مومنوں کی ماں بن گئی, ابا نے بھی کلمہ نہ پڑھا اور بھائی ساری امت کا ماموں بن گیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت ام حبیبہ نے میرا جو جذبات کا مظاہرہ نہیں کیا, ایمان کا مظاہرہ کیا تھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چرپائی مبارک بچھی ہوئی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک بچھا ہوا تھا. باپ آیا, مکے کا سرداروں کا سردار آیا اور مال و دولت ثروت والا آیا, عہدے والا آیا, تعلقات والا آیا. ام حبیبہ نے وہ پھٹی سی چادر, وہ پیمنٹ والی چادر کو دیکھا اور اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا. جیسے ابو سفیان چرپائی کے قریب ہوئے, جناب ام حبیبہ نے فوراً سے وہ چادر اٹھا دی. ابا جان ذرا 1 منٹ کے لیے ٹھہر جا. حضرت ابو سفیان کہنے لگے میں رک گیا, میری بیٹی نے سارا بستر اکٹھا کر دیا تو میرے دل کے اندر بات ہے, سردار ہو, مکے کا امیر ترین آدمی ہو, یہ بستر میرے قابل نہیں. تو میری بیٹی کیا کو میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگی ابا تیرے جیسے لاکھوں باپ میں اس بستر کے اوپر قربان کر دو, رب اکبر کی قسم تو بستر کے قابل, اللہ اکبر, بلکہ بستر تیرے قابل نہیں. نبی کی گھر والی تیری بیٹیوں کے کہتی ہے ابا جان تو اس بستر کے قابل کوئی نہیں, تجھے پتہ ہے اس بستر پہ کون لیٹتا ہے, سارے نبیوں کا سردار محمد رسول اللہ حرام فرماتا ہے. میرے عزیزوں جب نبی سے جڑ گئے تو ابوت کا رشتہ ختم ہو گیا, اللہ اکبر, نبوت کا رشتہ شروع ہو گیا. اللہ غنی. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو چھوڑ کے گئے, اللہ میں کیا کروں, اور میں اگلا مرحلہ ہے ایک اس سے بھی بڑا جس کے دماغ میں ناسور ہے, وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میرے سے بڑا رب کوئی نہیں. جاؤ اس کے دربار میں, ابراہیم علیہ السلام کے پاس کھوٹی تھی اور اس کھوٹی کے نیچے لوہے کی سلاخ. ہمیں ابراہیم سے بہت کچھ ملا. سب سے پہلے داڑھی سفید ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی, سب سے پہلے امامہ بنا ابراہیم علیہ السلام کے, یہ ممبر کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے, سب سے پہلے خطبہ دیا ابراہیم علیہ السلام نے, ممبر بنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے, سب سے پہلے ختنہ ہوا ابراہیم علیہ السلام کا ہوا, زیر نابال صاحب وہ ابراہیم علیہ السلام کے ہوئے, ممبر آج سے پہلے کوئی نہیں تھا. اللہ, یہ عصا سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر آیا. پھر محترم دوستوں بزرگوں, اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد گھر سے نکل گئے اور کیا کریں, ابا جی میں تیری ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کروں گا, یعنی اگر تو نے پتھر مارے تو میں پتھر نہیں بلکہ میں خدا سے تیری ہدایت کے لیے رو رو کے دعا کروں گا. نکل لیا گھر. اب نمرود کے دربار میں لاٹھی ٹیکتے ہوئے نمرود کے دربار میں اس کے موٹے خلیل کے اوپر سراغ کرتے ہوئے پہنچ گئے اور جا کے کہا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. اس کی دعوت لے کے آیا, کوئی رب کی پہچان بھی تو کروا
جس رب کے پیچھے باپ چھوڑ دیا، قربہ چھوڑ دیا، خاندان چھوڑ دیا، رشتہ دار چھوڑ دیے، بتاؤ رب کون ہے؟ تب میرا رب کون ہے؟ اللہ اکبر. میرا رب مارتا بھی ہے اور لوگوں کو زندہ بھی کرتا ہے، زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. انہیں کہا قال انا احیی و امیت، یہ کام تو میں کر دیتا ہوں. جن لوگوں کو اس نے قید خانے میں ڈال رکھا تھا اور سزائے موت کا فیصلہ ان کے بارے میں ہو چکا تھا، یعنی جسے صبح پھانسی کے گھاٹ پہ اتارنا تھا اسے بلایا اور آزاد کر دیا اور آزاد کو مروا دیا کہ یہ کام تو میں نے کر دیا. اب آپ پیغمبر کھڑا ہوا ہے، یا اللہ میں یہاں کیا کروں؟ پر میں میرا پیغمبر پریشان نہ ہو، تیرے پیچھے طاقت اللہ کی ہے. آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ مسلمانوں کہ پیچھے طاقت اللہ کی ہے. اس کا مظاہرہ کون دکھا رہا ہے؟ وہ ننھے بچے، وہ بیوہ عورتیں، وہ بوڑھے باپ جو اپنے بیٹوں کے جنازے اٹھاتے تھک گئے لیکن ایمان کے اندر کمی نہیں آئی. وہ عورتیں بیوہ جو اپنی اولاد کی میتوں پہ رو کے تھک گئی لیکن ان کے ایمان میں کمی نہیں آئی. وہ فلسطین کے مسلمان، غزہ کے مسلمان، انہیں پتہ ہے کہ شکست ہماری نہیں، شکست ہمارے پہ بم برسانے والوں کی ہوگی اور بم برسانے والوں کا ساتھ دینے والوں کی ہوگی. اللہ اکبر. مدد ہمارے ساتھ اللہ کی، ہمیشہ اللہ کی مدد رہے گی. مسلمانوں پریشان نہ ہو، تم ہماری مدد کر سکتے ہو کرو، نہیں کرتے تو ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے. ابراہیم علیہ السلام ڈٹ گئے، یا اللہ فوج اس کی، الہ العالمین سارے کے سارے لوگ اس کے. فرمایا میرا پیغمبر جا، میں تیرے ساتھ ہوں. قال انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں. آسمان کی طرف نگاہ اٹھی، اللہ کیا کروں؟ فرمایا اس کے منہ کو میں توڑوں گا، اس لا جواب میں کروں گا. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. میں اس رب کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے آیا، اس رب کے پاس بلانے کے لیے، اس رب کے قریب کرنے کے لیے آیا جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب کے اندر غروب کرتا ہے. اگر تیری طاقت ہے، اگر تو خدا ہے تو آج اللہ اکبر مغرب سے سورج نکال کے مشرق میں غروب کر کے دکھا، میں تجھے رب مان جاؤں گا. کر سکتا ہے تو کر لے. فبہت الذی کفر، اپنے ہاتھ کو رگڑنے لگ گیا. وہ کہنے لگا نہ یہ کام تو میں نہیں کر سکتا. فرمایا جو اختیارات ہونے کے باوجود کچھ نہ کر سکے اسے بندہ کہتے ہیں، جو کچھ نہ ہونے کے بعد سب کچھ کر دے اسے اللہ کہتے ہیں. نکال سورج کو. یہ سورج نکلا مشرق سے، مغرب میں غروب ہوا، تو نکال دے. فبہت الذی، ہاتھ رگڑنے لگ گیا. اور یاد رکھنا کافر کے پاس دلیل ہوا کرتی، اس کے پاس گالی ہوا کرتی ہے، وہ دلیل نہیں دیتا، دلیل کے جواب میں دلیل نہیں دیتا، بائیں بائیں ہائے شائے کرے گا. میرے خدائی دعوے کے اندر یہ کون بغاوت کر رہا ہے؟ جلدی کرو آگ جلاؤ، اس آگ کے اندر جلا دو. ابا پیغمبر نہ مجھے معاف کر دے، نہ بھائی مجھے معاف کر دے، یہ تو اللہ کے کہنے پہ کیا تھا، جانتی سے عزیز نہیں. فرمایا اللہ اکبر، تو اپنا ارادہ کر کے دکھا. اللہ اکبر، حکم تو میرے اللہ کا چلے گا. فرمایا میرا پیغمبر پریشان نہیں ہونا. میرے محترم دوستوں، ان کو لکڑی اکٹھی کی گئی، کئی دن تک لکڑی اکٹھی کرتے رہے، آگ جلائی گئی اور آگ کے شعلے اتنے بلند تھے ہوا میں اڑنے والا پرندہ بھی اس کے سینک سے زمین کے اندر گر جاتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو باغ کے اندر ڈال لے کون؟ شیطان آیا انسانی روح کے اندر اور کیا کہنے لگا؟ نہ اس کے قریب کون جائے گا؟ ایک اللہ اکبر، ایک گھوڑا بنا لو، منجنیق بنا لو اور اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دو. اللہ اکبر. اور ابراہیم علیہ السلام کو پیچھے کر کے آگ کے اندر ڈال دو، پھر ان کے کپڑے بھی اتار دو. اللہ اکبر. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جنتی جوڑا پہنایا جائے گا اور اللہ فرمائے گا میرا ابراہیم تیرے کپڑے میرے لیے اترے تھے، آج کپڑے تجھے جنت کی طرف سے تیرا خدا پہنا رہا ہے. دنیا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور بندو. ساتھ والے کمرے کے اندر ایک بھائی کے 4 بچے کھیلتے ہوں گے اور تجھے بے اولاد کر کے مزمائیں گے. پریشان نہ ہونا، یوں نہ کہنا باپی نے ووٹ مان دی، بلکہ جو بھی کیا یہ اللہ نے کیا. پورے پاکستان کے اندر تجھے کاروبار جہاں بھی کرے گا تیرا کاروبار ٹھپ کر کے دکھائیں گے. اللہ اکبر. اور ریڈیو والوں کو ہم سونے چاندی کے سکوں میں آزمائیں گے. پریشان نہ ہونا، کبھی بستر پہ لٹا کے، کبھی دوڑے لگوا کے تجھے آزمائیں گے، کبھی طاقت میں آزمائیں گے، کبھی ہم تجھے آزمائیں گے. ہر چیز کھانے پر، فروٹ کھانے پر، سبزی کھانے پہ آزمائیں گے. کبھی پانی کا گھونٹ بھی نہ پلا کے تجھے آزمائیں گے. وبشر الصابرین.
میرا محمد کہہ دے کہ صبر کر کے دکھانا، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری کیا ہے؟ میرے بندو جب بھی تمہارے پر حالات آئے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، تو کیا کہنا ہے؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرمائے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہے، اچانک چراغ جلتا جلتا بجھ گیا۔ رحمت عالم نے فرمایا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اما عائشہ حیرت سے چہرہ دیکھنے لگی، یا رسول اللہ یہ بھی کوئی پریشانی آزمائش ہے؟ فرمایا عائشہ ہاں، روشنی سے اندھیرے میں آ جانا بھی یہ بھی آزمائش ہے، اور اس پر بھی کہنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے آیا، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا۔ قدم قدم پر تربیت ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو میرا عزیز و ننگے وجود کر کے بڑھنا کر کے آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، لمبا پگوڑے کے اندر ڈالا۔ ابراہیم علیہ السلام آسمان اور ہوا کے درمیان، آگ نیچے ہے، جلدی جلدی جبرائیل علیہ السلام آ گئے، پہاڑوں والے فرشتے آ گئے، بارش والے فرشتے آ گئے، حکم کیجئے آسمان سے اتنا پانی برسے گا، اللہ اکبر، اتنا پانی برسے گا کہ آگ منٹوں کے اندر بجھ جائے گی۔ آپ کیا اپنی مرضی سے آیا کہ اللہ کے حکم سے آیا؟ انہوں نے کہا جب تجھے گرتا دیکھا تو میں نے اللہ سے پوچھا چلا جاؤں، اللہ نے کہا چلا جا، تجھے اللہ نے بھیجا کہ نہیں؟ اللہ اکبر، فرمایا اپنی مرضی سے آیا، فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اجی میں تو آ سکتا ہوں، میں تو وہی والا فرشتہ ہوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہی لے کے آؤں گا، تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس پیغام لے کے آیا۔ حکم کریں کیا کریں؟ چیخ مروا دوں، کلیجے پھٹ جائیں گے، پہاڑوں کو ملوا دوں، سارے سرما بن جائیں گے، بارش برسا دوں، ہوا چلا دوں، ساری آگ پورے علاقے میں پھیل جائے گی۔ اے جبرائیل میرا خدا دیکھ رہا ہے، کجیدی آپ کا اللہ دیکھ رہا ہے۔ فرمایا میرا اللہ اس وقت کیسی کیفیت میں ہے کہ اللہ دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ فرمایا جبرائیل تو بھی ہٹ جا، تو بھی ہٹ جا، سارے فرشتے ہٹ جاؤ، آج ابراہیم جانے یا اس کا جلیل جانے، اگر وہ آگ میں ڈالنا پسند کرتا ہے تو میں بھی اسے پسند کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، جب آگ کے قریب ہوئے تو مالک کائنات نے اس آگ کو حکم دے دیا، آگ بھی اللہ کی مخلوق، انسان بھی اللہ کی مخلوق، زمین آسمان اللہ کی مخلوق۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گرنے لگے، بعض فرماتا ہے 7 دن آگ میں رہے، بعض کہتے ہیں 40 دن آگ میں رہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جانے لگے، اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، خبردار اللہ اکبر، اتنی ٹھنڈی نہ ہونا میرے ابراہیم کو سردی لگنے لگ جائے، اور اتنی گرم نہ ہونا تپش لگنے لگ جائے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا آپ کی زندگی کے سب سے بہترین دن کون سے گزرے؟ فرمایا وہی دن گزرے جو میں نے آگ کے اندر گزارے تھے، انار کے درخت کا بوٹا لگا دیا، پانی کا چشمہ لگا دیا، اللہ نے ساری کائنات کو دکھا دیا، آگ کے اندر لیٹا ابراہیم علیہ السلام انار بھی کھا رہا ہے، پانی کے چشمے سے پانی بھی پی رہا ہے۔ تو معلوم ہوا دنیا بغیر اسباب پہ کچھ نہیں کر سکتی، مسبب الاسباب بغیر اسباب پہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ایام تشریق میں تکبیرات کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ صرف نماز، فرض نماز کے بعد نہیں، ہر وقت کہتے رہے اللہ کو۔ یہ جملے بڑے پسند ہیں میرے بھائیوں ان دنوں کے اندر۔ آج فجر کی اذان، فجر کی نماز سے، 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے یہ تکبیرات شروع ہو گئی۔ 13 ذی الحج کو عصر کی نماز کی آخری نماز میں عصر کی نماز تک یہ پڑھی جائیں گی۔ پہلے 3 مرتبہ زور زور سے پڑھا کرتے تھے، اب فرمایا 1 مرتبہ زور سے پڑھنا واجب ہے، 2 مرتبہ آہستہ پڑھ لیں۔ اگر کوئی زور سے بھی پڑھ لے گا یہ بدعت کے اندر شامل ہی ہوگا۔ تو ہر نماز کے بعد انفرادی طور پہ پڑھیں گے تب بھی، اجتماعی طور پہ پڑھیں گے تب بھی، مرد پڑھیں گے تب بھی، بچے پڑھیں گے تب بھی، عورتیں پڑھیں گی تب۔ جیسے نماز کا سلام پھیریں گے، آیت الکرسی بعد میں پڑھیں گے، اللہ اکبر بعد میں کہیں گے، تو زبان سے پہلا جملہ نکلے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جملے تھے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام میرے عزیز اللہ جل شانہ نے بیٹا عطا فرما دیا۔ بیٹا عمر کا ایک حصہ، بعض فرمایا 96 سال کی عمر، 96 سال کی عمر کے اندر فلسطین کے اندر، مصر سے بھی دور بیٹا، جیسے نونے حال نونے نظر گود کے اندر آیا، فرمایا خلیل میں دیکھ رہا ہوں بیٹے کی محبت تیرے دل پہ غالب آ رہی ہے، نہیں اللہ کیا کروں؟ فرمایا ابراہیم اس بیٹے کو میرے لیے چھوڑ دے، دیکھنا نہیں یا اللہ گھر میں چھوڑ دوں، حاجرہ کے میکے میں چھوڑ دوں، نہیں کہاں چھوڑوں؟
چلنے کے بیٹے کو اٹھا, کہاں چلوں, چپ لے چل. ابراہیم علیہ السلام نے اٹھنی تیار کی, بیٹے کو بٹھایا, بیوی کو, اور کچھ زیادہ پانی کے مشکیزیں رکھ لیے. فلسطین سے عراق سے مصر کا سارا حصہ نکل کر مکے پاک میں آئے. پھر وہ پہاڑوں پہ چڑھتے چڑھتے جہاں آج بیت اللہ موجود ہے وہاں آ گئے. فرمایا خلیل یہاں رک جاؤ. ابراہیم علیہ السلام رکے, جی اللہ. اب بیوی پیچھے بیٹھی, دیکھنا بچوں کو آخری پیار بھی نہیں کرنا, سیدھا اللہ اکبر میں کیا کروں. فرمایا ہاجرہ کو یہاں اتار دے, جب بیت اللہ کی 4 دیواری ہے یہاں اتار دے, اور یہ نہ پوچھو گزارا کریو, اللہ کی مدد آئے گی. چپ چاپ سواری کو لے کے نکلنے لگ جا. ابراہیم علیہ السلام نے اما ہاجرہ حضرت اسماعیل کو بٹھا دیا, پانی پاس اور پانی کا مشکیزہ پاس اور ستو کھجوریں جو بھی اس وقت کی غذا تھی پاس رکھ دی گئی. جب ابراہیم علیہ السلام چلنے لگے, ماں ہاجرہ نے دیکھا شاید لکڑی اکٹھی کرنے جا رہا, شاید کوئی سائر باندھ لینے کے لیے جا رہا. جب تھوڑا سا دور چلتے دیکھا, اللہ اکبر, بھائی ہاجرہ کا میرے تجسس بڑا, اما کی سوچ بڑی. اما نے جلدی جلدی ستو نہ اٹھایا, کھجوریں نہ اٹھائی, پانی نہ اٹھایا, ننھے اسماعیل کو اٹھایا اور 2 میل تک پہاڑی کے نیچے خدئی کے مقام تک 2 میل تک اما ہاجرہ چلتی رہی. ارے سنیے نا, پیچھے تو مڑ کے دیکھیے نا, ارے بات تو سنو, ناراض ہو گئے کیا ہو گئے. جب 2 میل ابراہیم علیہ السلام نیچے اترے تو اما ہاجرہ نے پیچھے سے کرتے کا پلو پکڑ لیا اور کھینچ کے کہا, اللہ اللہ امرنی, اللہ امرنی. ابراہیم اتنا تو بتا دے, مرضی تیری ہے, تیرے خدا کا حکم ہے. ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, آنکھوں سے آنسو نکلے اور بتا دیا میری مرضی نہیں, میرے اللہ کا حکم ہے. ماں ہاجرہ نے دامن چھوڑ دیا اور جلدی سے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اوپر پہاڑی پہ چڑھ گئی اور کونے میں جا کے بیٹھ گئی اور منہ موڑ کے بیٹھ گئی. کہ ابراہیم پریشان نہ ہونا, جس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں وہ تیرے سے زیادہ ہماری حفاظت کرے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, بولو بولو, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. اب میرے عزیزو اللہ اکبر, ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. جھاڑیاں کاٹے دار, کوئی سب پنڈا نہیں, نکیلے پہاڑ. ابراہیم علیہ السلام دور گئے, اللہ دیکھ تو سکتا ہوں, پیچھے مڑ کے دیکھ تو سکتا ہوں. اور میں ہاں خلیل, پیچھے مڑے, جھاڑیوں اور کالا پہاڑ, اما ہاجرہ اوپر, ابراہیم علیہ السلام نیچے. کیسے دیکھو, جھاڑیوں کے سوراخوں میں سے یوں کر کے اوپر دیکھنے لگ گئے. اللہ, جب آنکھوں سے اوجل ہو گئی تو کیا کہہ رہے, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم الی العالمین. آپ نے جو کہا میں نے کر دیا. میں نے کبھی پوچھا کیوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوا. میں نے کہا ہی نہیں یہ کیوں ہو رہا ہے, لیکن اللہ میں کیا کروں, انسان ہوں, یا اللہ کیا کروں, بیٹا تو نے دیا, یا اللہ میں نے مانگا, یا اللہ تیرا حکم تھا دیکھنا نہیں, یا اللہ تیرا حکم تھا اسے چھوڑ گیا, یا اللہ میں نے نہ کی. لیکن اللہ آگے کا پلان تو بتا دے, آگے کا پروگرام تو بتا دے کہ اسماعیل مجھے دوبارہ دیکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا, ہاجرہ سے ملاقات نصیب ہوگی کہ نہیں. جبرائیل علیہ السلام دوڑے دوڑے آئے, فرمایا ابراہیم پریشان نہ ہو, اس کا وعدہ سچا, وہ بھی حق, اس کا وعدہ بھی حق. تو کہہ رہا آج اللہ شیر خان میرے حوالے کیا, آج چھوٹا سا بچہ میرے سپرد کر دیا. ابراہیم مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, کل اس کے سر پہ تاج نبوت بنا کے تیرے حوالے نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا. اللہ اکبر, ابراہیم تجھے خلیل اللہ بنا دیا, جس بچے کو آج چھوڑ کے آیا اسے قیامت کی صبح تک ذبیح اللہ بنا دیا. چھوڑ کیا یا اللہ, جی ملاقات سال بعد 2 سال بعد جایا کر اور جا کے مل کے آ جایا کر. اما وہاں وہ سدور. جب میرے عزیز ابراہیم علیہ السلام بغل کو ہو گئے, ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے, یا اللہ 2-4 دن بیٹے کے پاس رہ لو. فرمایا ہاں اجازت. اس نے اگلا اپنا قدرت کا قانون دکھانا. ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کے صحن میں لیٹے ہوئے, آنکھ لگی, پاک پیغمبر کو خواب آیا کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہے, اٹھ کے بیٹھو. ابھی تو قریب بھی نہیں گیا, ابھی تو پاس بھی نہیں گیا. اللہ اکبر. ادھر شیرخوار بچہ مہاجرہ کی گود کے اندر, چند دن کے بعد کھانے کا زیادہ رہا, سارا سامان ختم, پانی ختم. اسماعیل علیہ السلام اللہ اکبر بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں, اما جان بھوک کی وجہ سے پریشان ہے. یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ چھاتیوں کا دودھ ختم ہو گیا. پھر اما ہاجرہ نے 2 نکیلے پتھر لیے, ان پتھروں کو سیدھا کھڑا کر دیا, پھر ان پتھروں کے اوپر ایک پتھر سائے کے طور پہ لگا دیا, ننھے اسماعیل کو وہاں لٹا دیا. پھر اما ہاجرہ صفا پہاڑی سے نیچے اتری اور اتر کے درمیان کا فاصلہ طے کر کے مروہ پہاڑی کے اوپر چڑھی. پھر پیچھے مڑ کے دیکھا, اللہ اکبر, زندہ کے دنیا سے چلا گیا.
پہلا چکر. پھر ماں دوڑتی ہوئی آئی, پھر صفا پہاڑی پر آئی, اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا سانسیں چل رہی ہیں. جب چلتے چلتے 7 چکر ہو گئے تو ماں ہاجرہ بھی بے بس ہو کے زمین پہ گر گئی. اللہ اکبر, ماں ہاجرہ سے اٹھا نہ گیا. اللہ اکبر. لیکن ماں ہوا کرتی ہے دوستوں, ماں ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر, ماں ہوا کرتی ہے. وہ لوگوں جن کی ہے قدر کر لو, پیر دبایا کرو, مسکرایا کرو, بوس لیا کرو. ورنہ اللہ کی قسم تمہیں دنیا کے آئینے نظر آئیں گے لیکن آئینے میں چہرہ نظر نہیں آئے گا. چرپائی نظر آئے گی, بستر نظر آئے گی, لیکن تمہیں ماں نظر نہیں آئے گی. آج دنیا کہتی ساڈے ماپے ساڈے نہیں کیتا کی. جا کوئی صفا اور مروہ کی وادیوں سے جا کے پوچھ. اماں گر گئی, سانس سے رک گئی, پیروں کے اندر زخم آ گئے, لیکن پھر بھی جاگ کے دیکھ رہی ہے. لیٹی ہوئی ہے, اسماعیل نظر نہ آئے. اپنے ہاتھوں کے پنجوں سے اوپر کے اوپر کھڑی ہوئی اور دور سے دیکھا زندہ کے دنیا سے چلا گیا. ماں کی نظر آہستہ آہستہ آسمان کی طرف اٹھی. آپ نے دیکھا چیل کر کے جانور آ رہے ہیں. اب ماں بے بس ہو گئی اور صلی اللہ ایسا سمجھی کہ بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا. دیکھو خود ماں مر رہی ہے بیٹے کی پریشانی پر. 7واں چکر کاٹنے کے بعد پھر اٹھ کے دوڑنے لگ گئی. جب دوڑ کے جا کے دیکھا اسماعیل علیہ السلام پیر کی ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور ایڑیوں کے نیچے سے پانی کا چشمہ اس کی دھار اسماعیل علیہ السلام کے منہ پر آ رہی ہے. اما ہاجرہ نے دیکھا, اللہ اکبر, آنکھوں میں آنسو آئے, اللہ کا شکر ادا کیا. اور میں ہاجرہ تو بندی میری, یہ بندہ میرا ابراہیم یا ماں نے میرے حوالے کر کے گیا. واللہ لا یضیعنی, ابراہیم مجھے میری کبریائی کی قسم ہاجرہ ابراہیم کی امانت کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. آج دنیا کے اس خطے کے اندر تجھے ایک پانی کا قطرہ نظر نہیں آ رہا, اس پانی کو اتنا بابرکت بنا دوں گا دنیا اس پانی کو ہاتھ لگانے کے لیے ترسے گی, دنیا اس پانی کو پینے کے لیے ترسے گی, جسم پر لگانے کے لیے ترسے گی. دنیا والوں کو بتا دوں گا حج کس کا نام ہے, حج ابراہیم اسماعیل ماں ہاجرہ کی وفا اداؤں کا نام ہے. اس کو اپنے قیامت کی صبح تک کے لیے ہر انسان کے اوپر مالداروں کے اوپر فرض قرار دے دیا ہے. اب اما ہاجرہ جب دیکھا پانی بہ رہا ہے تو ماں نے جلدی 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 پتھروں کی پاٹ لگائی اور کیا کہا, زم 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 رک جا, زم زم رک جا, زم زم رک جا. اب یہاں یہ معاملہ میرے عزیزوں جب پہنچے بغل کو ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل کندھے تک پہنچ گئے. حرم میں لیٹے ہوئے خواب ہڑبڑا کے اٹھے. اب خواب کیا, بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی. سوٹ مل کے اپنے ابراہیم علیہ السلام کے. آپ نے کہا یہ خواب ہوگا اور پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے. بیٹے گلے پہ جب چھری چلائی ذبح کر دیا تو جلدی سے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دے دی. 9 ذی الحج کو پھر خواب دیکھا, بیٹے گلے پہ چھری چلی. کیسے گئے بیٹے سے اور بیوی ایک ہی ایک, اتنی منت مرادوں کے بعد ملا. لگ رہے معاملہ کچھ اور ہے. ہاجرہ جی اسماعیل کو تیار کر دے, کہاں جانا ہے, خاص دوست سے ملانے کے لیے لے کے جانا ہے. اللہ, ماں کو کیا پتا تھا کہاں لے کے جا رہا ہے. ماں سے جو ہو سکا بنا, سگار کے اندر کمی نہ کی, تیار کر دیا, سجا دیا. ابراہیم علیہ السلام ہاتھ کی انگلی پکڑ کر اسماعیل علیہ السلام کو لے کے چلے. وہ وادی مینا کے اندر جا کے بٹھایا, تنہائی جہاں قربان گاہ ہے بٹھا دیا. اسماعیل جی اسماعیل جی میں تجھے تنہائی میں پتہ کس کے لے کے آیا, 13 سال کی عمر, میں تجھے تنہائی میں پتہ کس کے لے کے آیا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام, میں نے خواب دیکھا بیٹے اور یہ خواب میں مسلسل دیکھ رہا ہوں. اسماعیل علیہ السلام حیرت, جی ابا کیا خواب؟ انی اذبحک فانظر ماذا ترى, بیٹے میں نے چھری تیرے گلے پہ چلا دی. قال یا ابت فما تؤمر, تو بتا تیرا کیا ارادہ ہے. اسماعیل علیہ السلام نے مسکرا کے دکھایا, فانظر ماذا ترى, میں نے چھری چلائی, کیا کروں. قال یا ابت قال یا ابت فما تؤمر, میرے سے کیوں پوچھتا ہے, ابا میں تیرا ہوں, نکاح بٹھا اٹھا, جو تجھے اللہ نے حکم دیا وہ کر گزر, میرے بارے میں پریشان نہ ہونا. ستجدنی انشاءاللہ, ستجدنی پڑھو سارے, انشاءاللہ, ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, رہی میری باری انشاءاللہ ابا مجھے فرما برداروں میں سے پاؤ گے. اللہ اکبر. ادھر ماں ہاجرہ کے پاس یہ شیطان انسانی روپ کے اندر چلا گیا. بی بی
کھول. تو کیا ہوا؟ کہاں بھیجا بیٹا؟ کہاں بھیجا بیٹا؟ تجھے نہیں پتا چھری چلانے کے لیے تجھے خواب آیا باپ بیٹے گلے پہ چھری چلانے کے لیے گیا. میں نے کہا اچھا کروا بیلا یہ مٹی پڑی ڈال سر میں خار گرے بان اور پیچھا کری ابراہیم علیہ السلام کا. ماں ہاجرہ اپنے چادر اپنے سر کے اوپر آگے لی اور گھر سے باہر نکلی. دروازے کے پاس کھڑے ہو کے دائیں بائیں دیکھا. ابراہیم 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 کہاں چلے گئے؟ واپس پلٹ کیا ہو کہاں چلے گئے؟ ابراہیم آج آپ نے میرے سے بے وفائی کیوں کر دی؟ کون سی ایسی جگہ جب میں پیچھے بھاگی ہوں؟ کون سی ایسی جگہ جب میں نے تیرے ارادے میں تجھے رکاوٹ پیدا کی ہو؟ ابراہیم واپس پلٹ کے آ جا. اگر تو اسماعیل کا باپ ہے تو اسماعیل کو میں نے جنا میں اسماعیل کی ماں ہوں. ابراہیم پریشان کیوں ہوتے؟ مجھے تیرے سے گلا رہے گا, مجھے تیرے سے شکوا رہے گا. ابراہیم واپس آ, مجھے بھی ساتھ لے کے جا. تو اکیلا اللہ کا حکم پورا نہ کر, میں بھی تیرے ساتھ اللہ کا حکم پورا کروں گی. ابراہیم ایک مرتبہ مجھے کہہ دے اللہ کا حکم ہے, رب اکبر کی قسم میں تیرے ساتھ جاؤں گی. چھری تو چلانا, ننھے اسماعیل کے ہاتھ پار پکڑ کے میں بیٹھ جاؤں گی. چھری تیری چلے گی, حلقوم سے خون اسماعیل کے نکلے گا. میں ہاتھ اٹھا کے دعا کروں گی اللہ میرے گھر والے کی قربانی کو قبول فرما لے. میرے محترم دوستوں بزرگوں, یہ ماں کی ادا ہے. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان آیا. جبرات اے ابراہیم کوئی انسانوں والی بات تو کر. آپ نے فرمایا اٹھائی مٹی کنکر اٹھائے پھینک دیے. اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا, وہ پتر تو ہوش کے نہ بھول لے. آپ نے کنکر اٹھائے پھینک دیے. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام میرا عزیزو, ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا ہوا ہے. اب لیٹے ہوئے, آنکھیں بند, گلے کے اوپر چھری. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام میرا عزیزو چھری ہاتھ میں لے کے کھڑے ہیں. اسماعیل علیہ السلام نے آنکھیں کھول کے دیکھا, آنکھوں کی پلکیں آنسوں میں تر ہو رہی. ابو جی لگتا ہے بیٹے کا چہرہ دیکھ کے اللہ کے حکم میں بیٹے کا پیار آڑے آ گیا. ابو جی لگتا ہے کہ آپ اللہ کے حکم میں رکاوٹ, آپ بیٹے کی محبت اللہ کے حکم میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے. نہیں بیٹا, ابا جی اللہ اکبر ٹھہر جائیے, ایسا کیجیے مجھے الٹا لٹا لے تاکہ میرا چہرہ آپ کو نظر نہ آئے. پھر مجھے بالوں سے پکڑ کے سیدھا کر لے, اور سیدھا کرنے کے بعد ابا میرے گلے پہ چھری چلائے. اللہ اکبر. میرے عزیزو جب چھری چلنے لگی, اللہ اکبر, میرے عزیزو ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں, چھری کو رگڑے, چھری چلتی کوئی نہیں. اب کہہ رہے تقطعی کاٹ کیوں نہیں کاٹتی؟ اللہ کہہ رہے لا تقطعی نہ تقطعی, تو نے نہیں کاٹنا. اب چھری کہہ رہی اے ابراہیم خلیل کہہ رہا ہے کہ چھری چل جا, جلیل کہہ رہا ہے تو چھری تو نے کوئی نہیں چلنا. اب بتا ابراہیم میں تیری مانوں کہ چھری کی مانو؟ ابراہیم تیری مانو کہ چھری کی مانو؟ ابراہیم علیہ السلام جب چھری چلانے لگے تو ساتوں آسمان کے فرشتے زمین پہ دیکھ رہے تھے. دمبے کرتے دیکھے, بکرے کرتے دیکھے, مرغے بیل گائے کرتی دیکھی, بیٹے کا گلا تو دیکھا ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. جب ابراہیم علیہ السلام کی چھری چلی تو فرشتوں نے زمین پہ دیکھا اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کا یہ پکار سنی تو آسمان کی طرف دیکھ کے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا, میرا اللہ کے لیے, اللہ کے حکم سے کر رہا. اسماعیل علیہ السلام نے فرشتوں اور ابراہیم علیہ السلام کے یہ کلمے سنے تو کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. اگر باپ چھری چلا سکتا ہے تو بیٹا گلے پہ چھری بھی چلوا سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر جب چھری چلائی, اللہ جل شانہ نے دمبا آگے لا کے رکھ دیا. اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے اور کیا فرمایا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين. اے میرا خلیل تو نے اپنا وعدہ اپنا خواب سچا کر دکھایا. پھر اپنے رب کا فیصلہ سن. سلام علی ابراہیم. اے ابراہیم تجھے اس جذبے پر, اس ہمت پر تیرا رب تجھے سلام کہہ رہا ہے. میرے محترم دوستو بزرگوں, کل انشاءاللہ العظیم امت